أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق و مالک ہیں، ساری کائنات کے رب ہیں، اسی کے لیے ہیں آسمان اور اسی کی ہیں زمین، عرش بھی اسی کا ہے، فرش بھی اس کا ہے اور ساری کائنات پہ اسی کا نظام چلتا ہے، اسی کا اختیار ہے. ساری کائنات محتاج اور اللہ رب العالمین سب سے بے نیاز ہے. میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو میں نے تلاوت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو عظیم نعمتوں کا بیان فرمایا ہے. اور دو نعمتیں، ایک تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، اور کوثر کی تشریح پچھلے جمعے میں نے کی تھی کہ حوض کوثر بھی ہے اور قرآن کریم بھی ہے، اور دین اسلام کا غالب آنا اور قیامت تک جاری رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت و حکومت، اسلام کی شان و شوکت، یہ سب کوثر میں داخل ہیں. اسی طرح دوسری جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ناکام اور نامراد ہوگا، ہلاک و برباد ہوگا، ختم ہو جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا، آپ کا دشمن نہیں رہے گا. اور تفصیل میں نے عرض کی تھی کہ در حقیقت مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ جس طرح آپ کی نسل باقی نہیں رہے گی، ایسے ہی آپ کا اسلام بھی باقی نہیں رہے گا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کا کام بھی باقی رہے گا، اسلام بھی قیامت تک باقی رہے گا، آپ کی اولاد بھی قیامت تک باقی رہے گی. دشمن کا نہ نام رہے گا نہ کام رہے گا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے کہ جس کو بعد میں آنے والے لوگ ان کا نام لیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ ان کے نام جو آج ہم جانتے ہیں وہ بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے ان کے نام ہم جانتے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، دین اسلام کی مخالفت کی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے سیاق و سباق کی وجہ سے، قرآن کریم کے فضائل کے بیان کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے آج ابو جہل کا نام لوگ جانتے ہیں، ابو لہب کا نام جانتے ہیں، عتبہ کا نام جانتے ہیں، ورنہ کوئی اور دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار کا نام کسی عظمت سے لیتے ہوں، کسی کردار سے لیتے ہوں، کسی ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ان کا تذکرہ کرتے ہوں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ 1.5 ارب مسلمان کرتے ہیں، عظمت سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، لیکن آج ابو لہب، عتبہ، شیبہ کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانے کا هو الابتر، آپ کا دشمن ہلاک ہوگا۔ یہ 2 نعمتیں ہیں۔ اب ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے، ہر نعمت شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 نعمتوں کے شکریہ میں 2 کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ایک تو فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ جب ہم نے آپ کو اتنے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، ہم نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی، آپ کے دین کو ہم نے دنیا میں غالب کر کے دکھا دیا، آپ کی نسل کو قیامت تک کے لیے ہم نے باقی رکھ لیا ہے، تو اس کے شکریہ میں پہلا کام آپ یہ کریں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ اور دوسرا کام وَانْحَرْ، اور قربانی دیجیے، قربانی دیجیے، قربانی کیجیے۔ اب صلی لربک، یہاں نماز کا حکم ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور شریعت کے احکام میں سے، عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے اندر ایک رکن ہے جس کو سجدہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سجدہ کر اور میرے قریب آ جاؤ، یعنی انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو گویا کہ عرش کی بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جس کو کسی اللہ والے نے یوں کہا ہے کہ جب رکھتا ہوں میں سر زمین پر، لگتا ہے جیسے پہنچ گیا ہوں میں عرش بری پر۔ جب رکھتا ہوں میں سر زمین پر، لگتا ہے جیسے میں پہنچ گیا ہوں عرش بری پر۔ تو اللہ رب العالمین کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ جو وہ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فصلی لربک، اپنے رب کے سامنے نماز، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہاں لربک خاص طور پر فرمایا ہے، اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے مقبول وہی نماز ہے جو اللہ کے لیے پڑھی جائے، جس میں اخلاص ہو، جس میں رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، جس میں خشوع خضوع ہو، اور جو نماز خشوع خضوع سے خالی ہو وہ نماز نہیں۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ صلی لربک سے در حقیقت صرف نماز کی طرف اشارہ نہیں، نماز بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ بدن یعنی جسم، انسان کا جسم خرچ ہوتا ہے، اس میں سے سب سے اہم ترین چیز وہ نماز ہے۔ لیکن مقصد یہاں صرف نماز پڑھانا نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کی شکر ادا کرتے ہوئے تمام بدنی عبادات کا اہتمام کیجیے۔ بدنی عبادات مراد ہے،
وہ خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو، یا دین کے لیے انسان کی جسمانی انتھک محنت ہو، جدوجہد ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، دین کا علم حاصل کرنا ہو، تبلیغ کرنا ہو، وعظ و نصیحت کرنا ہو، جتنی بھی بدنی عبادات ہیں، جن انسان کا بدن جس کام میں استعمال ہوتا ہے، وہ تمام عبادات کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور وَانْحَرْ کا معنی قربانی کیجیے۔ اب قربانی میں ایک تو وہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کرتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، وہ بھی اس معنی میں داخل ہے کہ وہ بھی قربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ آج ہمیں دو کام کرنے ہیں، پہلے نماز پڑھیں گے، پھر ننحر ثم ننحر، پھر قربانی کریں گے۔ عید کے دن میں آپ سب نے دو کام بیان فرمائے، ایک 2 رکعت نماز جو عید الاضحیٰ پڑھی جاتی ہے اس کو کہا کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر ہم قربانی کریں گے، تو وہ قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اور در حقیقت علماء فرماتے ہیں کہ اس قربانی سے اشارہ ہے مالی عبادات کی طرف، کیونکہ قربانی در حقیقت اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ قربانی اپنا جان، اپنے مال اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا نام ہے، کیونکہ یہ یاد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک بہت بڑا مینڈا فدیہ کے طور پر ذبح فرما دیا۔ تو گویا کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دوسری عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک نماز کا جس سے مراد ہے تمام بدنی عبادات، یعنی نماز تو بڑی عبادت ہے۔ سورہ بقرہ جہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جو قرآن کریم کی بڑی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے، سورہ فاتحہ تو عنوان ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی اللہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں بھی کتاب کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ کتاب عطا فرمائی ہے جو ساری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی ہے۔ ایمان کے بعد پہلی صفت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور ایمان کے بعد دوسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 صفات ہیں ایمان والوں کی، یہ تمام زندگی کے احکام کو شامل ہیں، یعنی یقیمون الصلاۃ میں بدنی عبادات آ گئی، تمام بدن والی عبادات آ گئی، اور مما رزقناہم ینفقون میں تمام مالی عبادات آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ شکریہ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بہت اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور کی برکت سے، حضور کے واسطے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے وہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جس نعمت کا تقاضا، جس نعمت کا شکرانے کی، یعنی شکر ادا کرنے کا تقاضا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، کیا مجھے اور آپ کو اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا؟ ہم سے اس سے بھی زیادہ تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعظم النعمت وان دقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کی بہت قدردانی کیا کرتے تھے، اگرچہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کیوں نہ ہو۔ اور جب نعمت بھی سب سے اعلیٰ ہو، نعمت بھی عظیم الشان ہو، قرآن جیسی نعمت ہو، تو اس کا شکر کتنا زیادہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور یہ جو دو عبادات ذکر فرمائی ہیں، یعنی بدنی عبادات اور مالی عبادات، در حقیقت یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہدایت کا نمونہ ہے، مشعل راہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، اس میں ہمارے لیے دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں سیاست و حکومت بھی ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے، اور قرآن کریم کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس قرآن کریم کی اس صورت نے ہمیں بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقابل فرمایا ہے۔ ایک طرف فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ جس چیز کے دینے والی ذات اللہ ہو، جو ساری کائنات کے خالق و مالک ہوں، کیا اس کے دیے ہوئے نظام کو، اس کی دی ہوئی دستور کو، اس کے دیے ہوئے قانون کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دو کردار دنیا میں ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کا اور ایک اللہ تعالیٰ کے مخالفین کا۔ جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، عبادت و اطاعت کرنے والے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی عمارتیں اٹھا رہے تھے، بنیاد اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی؟ وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اللہ کے گھر کو آباد کر رہے تھے، دین کا مرکز بنا رہے تھے، ہدایت کا مرکز بنا رہے تھے، مسجد مدرسے کی تعمیر کر رہے تھے۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کی شان زندہ ہے۔ آج بھی ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ کیا شان ہے! ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تو حضور پر درود، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کو اللہ شان دینا چاہے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ نمرود نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ابراہیم علیہ السلام کو، کہا میں آگ میں چلا دوں گا، لیکن نمرود کا نام و نشان نہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام آج بھی باقی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز مکمل نہیں ہوتا، درود پڑھتے ہیں، درود مکمل نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کے نام کے بغیر۔ درود ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کو بنایا،
جن کی شان، جن کی تعمیر کا ذکر آج بھی اللہ نے قرآن میں باقی رکھا اور قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک شخص ہے جس کا نام اب رہا ہے، وہ بیت اللہ کو گرانا چاہتا تھا، بیت اللہ کا نام و نشان مٹانا چاہتا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ مسلمانوں کو بڑی تسلی ہے، اللہ نے جو نظام لایا قیامت تک انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی ہے۔ دین اسلام کے مقابلہ کرنے والے، قرآن کی مخالفت کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا۔ فرمایا ابرہا کو اللہ نے کیا عبرتناک سزا دی، ان کو پرندوں کی چونچ سے اس کو ہلاک کر دیا، اور ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ذلیل و خوار کر دیا، نام و نشان مٹ گیا۔ تو حق و باطل کی ٹکر ہمیشہ رہتی ہے، لیکن مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بہت دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی دنیا کی سپر پاور ہماری مخالفت ہے، فلاں ہمارے مخالف ہیں، فلاں ہمارے مخالف ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جس چیز کی حفاظت اللہ کرنا چاہیں، جس کے مددگار اللہ ہوں، جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ رب العالمین فرمائیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے میں نے قرآن اتارا، حفاظت کرنا بھی میں جانتا ہوں۔ اب دنیا کا کون سی طاقت ہے جو یہ چیلنج کرے کہ میں قرآن کو مٹا دوں؟ نہیں مٹا سکتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اسی چیز کا بیان ہے۔ میرا عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، قرآن ہم نے دیا ہے، یہ کسی سے آپ بھیک مانگ کر نہیں لائے، کسی نے من گھڑت بنا کر آپ کو نہیں دے دیا، یہ دنیا کے مال و دولت کے سبب سے نہیں آیا، یہ جھوٹا قرآن نہیں ہے، یہ من گھڑت قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے، اس لیے جب ہم نے دیا ہے تو یہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کا مخالف مٹ جائے گا، اس کی مخالفت کرنے والے مٹ جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ آج کے دور میں دیکھ لیں، ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا، آج کل بھی ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات ہو رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ جو ہمارے دیوبند کا جو بورڈ ہے، صرف دیوبند کا، جیسے 5 بورڈ پہلے تھے، اب تو حکومت نے 5 اور بھی بنا دیے، تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان یہ سب سے بڑا بورڈ ہے۔ اس کے تحت جو مدارس امتحان دینے والے ہیں، اس میں سے جن بچوں نے اس سال، بچے اور بچیوں نے قرآن کریم کی کو حفظ کیا ہے، حفظ قرآن، ناظرہ پڑھنے والوں کی بات نہیں ہے، ناظرہ پڑھنے والوں کا بورڈ کے تحت امتحان نہیں ہوتا، اس کی مقدار تو لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں، کیونکہ جس مدرسے میں بھی قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے نا سال کے آخر میں، تو حفظ کرنے والے 4 بچے ہوں تو ناظرہ پڑھنے والے 20 بچے ہوتے ہیں، حفظ کرنے والے 10 ہوں تو ناظرے والے 100 بچے ہوتے ہیں۔ ناظرہ قرآن کریم پڑھنا بھی بڑی عظیم سعادت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ بچے قرآن ناظرہ کیسے پڑھتے ہیں۔ معصوم بچہ ہوتا ہے جس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن قرآن اتنے خوبصورت انداز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، آدمی کو رشک آ جاتا ہے۔
تو حفظ کرنے والے بچے بچیوں کی تعداد 78,000 کے قریب ہے، 77,400 اوپر کچھ تعداد ہے، یعنی 77,500 وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے کہاں سے فنڈ آیا، اس کے لیے کون سی عمارتیں بنائی گئیں، جس کے لیے کون سا فنڈ، کون سا بجٹ خرچ ہوا؟ ہمارے ملک کے دیگر تعلیمی ادارے ہیں جس کے لیے حکومت کا، میرے اور آپ کے خون پسینے کا ٹیکس جمع ہوتا ہے اور اس سے یہ ادارے چلتے ہیں، کوئی بھی ادارہ ہے، سارے ادارے، اور بجٹ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ مدارس دینیہ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، اہل خیر حضرات کے تعاون سے، اور وہ بھی کسی کے ذمے کوئی قرض اور کوئی فرض نہیں ہے، لوگ ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ مدارس علماء نے اپنے شان کو مٹایا ہوا ہے، اپنی عزت کو اللہ کے لیے قربان کیا ہوا ہے، ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں۔ وہ آپ کے 2 10 20 روپے آپ سے مانگتے ہیں، ان پہ طعن و تشنیع بھی ہوتی ہے، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، بہتان بھی باندھا جاتا ہے، ان کی ذرا سی آسائش کو قبول برداشت نہیں کیا جاتا۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا قرآن زندہ ہے۔ اس دور میں جہاں مادیت پرستی کا دور ہے، ہر طرف دنیا کا دورہ ہے، مال و دولت کی ہوس ہے، حرص ہے، وہاں اللہ کے قرآن کی اس قدر بڑی خدمت ہو رہی ہے۔ اور پھر بڑی فخر کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں وہ پاکستان ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاکستان کو اعزاز حاصل ہے۔ پوری دنیا میں ملیشیا، انڈونیشیا پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ سعودیہ تو عرب تو ماشاءاللہ قرآن عربی میں آیا ہے اور وہ اسلام کا مرکز ہے، اسلام کا قلعہ ہے، لیکن الحمدللہ پاکستانیوں کو یہ اعزاز حاصل ہے، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اور صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ ایک تجزیے کے مطابق پوری دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن بھی پاکستان میں ہوتی ہے۔ جس قدر طویل عرصہ صبح سے لے کر، یعنی ہمارے پاکستان میں جس طرح محنت سے پڑھائی ہوتی ہے نا حفظ قرآن کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہمارے مدارس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تہجد میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جہاں ہم فجر کی نماز تک ہم غافل ہیں، وہاں بچے 4 بجے 5 بجے اٹھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، فجر تک تلاوت کرتے ہیں، پھر اشراق تک تلاوت کرتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں، پھر دوپہر تک تلاوت کرتے ہیں، پھر دوپہر کو 1-2 گھنٹے آرام کرتے ہیں، زور سے عصر تک تلاوت ہوتی ہے، عصر سے مغرب تک تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد 10 بجے تک اللہ کا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اتنی لمبی تلاوت کہیں نہیں ہوتی، تو یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ میں اور آپ یہ فکر کر لیں کہ ہم نے کن کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ان کے مخالفین کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ابرہا کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہ تو پکی بات ہے کہ قرآن زندہ ہے، اللہ کا نام باقی ہے، قرآن باقی ہے، انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ جتنے بھی پروپیگنڈے کر لیں، جو مرضی کر لیں، وہ نہیں باقی رہیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کی سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ ہم قرآن کریم کی قدردانی کریں، قرآن کریم کے خادم بنیں۔ جتنے بھی پروپیگنڈے ہوں، جو کچھ ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ قرآن ہر حال میں زندہ ہے، نور خدا کفر کی ہر وقت پہ ہے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar.